آقا کی آمد ہے سجا ہوا زمین و زماں ہے، خوشیاں ہیں جھوم رہا سارا جہاں ہے، حضور آئے ہیں اب راحت و سکون ہے بس، حضور آئے ہیں اب راحت و سکون ہے بس، دکھ درد کوئی رہا ہی کہاں ہے۔ تمام مسلمانوں کو، تمام محمد کے غلاموں کو عید المیلاد النبی آمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ پروردگار عالم اس ماہ برکت، یعنی کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہمیں کائنات، جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، یہ آسمان و زمین بنائے گئے، کس کے لیے؟ اس محمد کے لیے جس کے ہم امتی ہیں۔ آج پتہ چلے گا کہ محمد کے امتی جو ہیں وہ اس پوسٹ کو کتنی حد تک شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں کہاں تک میرا ساتھ دیتے ہیں، کتنے لوگ سنتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر میوزکلی پروگرام ہوتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہے 300 200 سے پلس لوگ دیکھتے ہیں، پر بات جب اسلام کی آتی ہے تو بہت سارے کم لوگ واچ کرتے ہیں۔ پتہ چلے گا کہ کتنے سارے دوست دیکھتے ہیں اور کتنے سارے دوست اس کو شیئر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ میری رگ میں نبی نبی، کہتے ہیں کچھ لوگ میری رگ میں نبی نبی، لیکن پڑھتے نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ کہتے ہیں کچھ لوگ میری رگ میں نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں۔ ارے نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لفظوں پہ آپ نے شاید غور نہیں کیا، ایک مرتبہ پھر ان لفظوں کو غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کچھ لوگ میری رگ میں نبی نبی، کہتے ہیں کچھ لوگ میری رگ میں نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ کہتے ہیں کچھ لوگ میری رگ میں نبی نبی، کہتے ہیں کچھ لوگ میری رگ میں نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اعظم برفت۔ بہت دنوں کے بعد اعظم آپ اس محفل میں شامل ہوئے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کہاں گم ہیں بھائی، کچھ پتہ نہیں چل رہا آپ کا بھی۔ آج کل آپ کون سے ایسے کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے کبھی یاد ہی نہیں کرتے۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کہاں پر ہیں اعظم صاحب۔ ان کے علاوہ محمد اسلم چنا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے فرام مسعود ہرگڑی، حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے، علی حیدر حاجانو، عبدالسلام بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، برکت مولائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے علاوہ شہریار محمد قاسم مکسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفا مور علی کھوسو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، روبینہ سندھو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد علی جشن عید المیلاد النبی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ انور علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، خدا بخش ڈاہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، حیدر اینڈ زہیب علی ملا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیو جتو اطال کا مورو سے طاہر ایوب احمدانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلام بھائی کیا حال ہے؟ طاہر ایوب احمدانی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اینڈ نظام اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے علاوہ وفا مور علی کوسو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریاض کوسو ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرنسس چانڈیو یا علی مدد مولا علی مدد، محمد اسلم چنا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینکس اے لاٹ۔ اینڈ تمام مسلمانوں کو عید المیلاد النبی مبارک ہو۔ ان کے علاوہ ایس ایم حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھائی۔ ان کے علاوہ راجہ کوسو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مختار علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سبحان اللہ، واحد بخش ہمارے ساتھ موجود ہیں، برکت مولائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے علاوہ تحریم خان السلام علیکم فرام کوٹلی، تحریم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، عباس علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، زاہد علی ملا عید المیلاد النبی مبارک ہو۔ اینڈ شہریار ہمارے ساتھ موجود ہیں مکسی کراچی ملیر سے، یونس علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرنسس چانڈیو کہتے ہیں آپ کو بھی عید مبارک، خیر مبارک۔ وفا انور حاجانو کہاں گم تھے بھائی؟
इतने दिनों से। एंड शेरी अली हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। एंड सैयद जब्बार शाह काज़मी अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। उनके अलावा सरदार जुहेब हाले पुट्टो हमारे साथ मौजूद है। शायान अली हमारे साथ मौजूद हैं, पता नहीं ये भी कहाँ गुम है। अब्दुल सलाम बलोच साहिब हमारे साथ मौजूद है। ए बी वाहिद मक्सी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल सलाम बलोच, वफा मोर अली कोसो, अब्दुल सलाम बलोच अगेन हमारी महफिल में शामिल। स्टार रेडियो क्लब हैदराबाद के लाइव स्टूडियो से जश्न मिलादुल नबी के हवाले से प्रोग्राम नशर किया जा रहा है, स्पेशल ट्रांसमिशन। वफा अनवर हाजानों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। आई डोंट नो कि आप ही कहाँ हैं, कोई याद ही नहीं करता। सही आजम बुरफत को कहो हमसे बात करे। अदील अली वो हमसे बात नहीं करता भाई, आजकल वो मलक असद से उनका राब्ता है तो वो गरीब लोगों से कांटेक्ट उनका नहीं होता। नदीम बम्भरू हमारे साथ मौजूद है, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सोना खान हमारे साथ मौजूद हैं। उमैद अली हमारे साथ मौजूद हैं। वफा मोर अली खोसो, अशरफ खोसो हमारे साथ मौजूद हैं थाना बुला खान से। अस्सलाम वालेकुम। सरदार बाबर अली हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। सरदार एजाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है। अब्बास अली हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल सलाम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। नूर मोहम्मद डग्गर मटियारी से हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। उनके अलावा अब्बास अली कहते हैं कि नाइस वेरी प्रोग्राम, थैंक यू वेरी 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 मच, बरकत मौलाई साहब। उनके अलावा सरदार जुहेब हमारे साथ मौजूद। अली रजा सोलंकी हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम। रेहान बेशक आज राशिद भाई आपको ईद उल मिलादुल नबी मुबारक हो। आपको भी रूबीना सिंधु ईद उल मिलादुल नबी मुबारक हो, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ईद उल मिलादुल नबी। उनके अलावा सोना खान बलोच हमारे साथ मौजूद है, जश्न ईद उल मिलादुल नबी लख लख मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच। वफा मोर अली खुसो हमारे साथ मौजूद है। सरदार बाबर अली हमारे साथ मौजूद हैं। कायम खानी वेलकम भाई। उनके अलावा वफा मोर अली अडिनो थेबो हमारे साथ मौजूद है। खालिद लगारी हमारे साथ मौजूद है। मूसा खोसो हमारे साथ मौजूद है, आपको भी वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। उनके अलावा यामीन जाना लाशारी हमारे साथ मौजूद है। इस्लाम अदा कैसे हो? वजीर है बरकत मौलाई। उस्मान मल्ला अस्सलाम वालेकुम सरबदीन से वेलकम, वालेकुम अस्सलाम। इकरार अली चतोई अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वफा अनवर हाजन कहते हैं कि प्रोग्राम में 20 रबीउल अव्वल को प्रोग्राम है 20 रबी भाई, याद ही नहीं करते भाई। अब्दुल सलाम बलोच हमारे साथ मौजूद है। अशरफ कोसो जिए सिंध सदा जिए। उनके सरदार एजाज अली खास के लिए। वफा मोर अली कोसो हमारे साथ मौजूद, आपको वेलकम। नजीर अली पालारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टार रेडियो क्लब हैदराबाद के लाइव स्टूडियो से आरजी राशिद आपके साथ मौजूद है। मुनीर अहमद बलोच हमारे साथ मौजूद है। इमरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कीरियो मोहम्मद असलम चन्ना साईं नात प्ले करो प्लीज बैकग्राउंड में। अरे बिल्कुल, मैं कुर्बान जाऊं, बिल्कुल प्रोग्राम के बाद बात करते हैं प्यारा। ओके जानी, बिल्कुल 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 करते हैं बात। तो अब भाई कह रहे हैं कि कोई मनकबत होना चाहिए। चल जुल्फ सरकार से चेहरे जब निकलता होगा, जुल्फे सरकार से चेहरा जब निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। जुल्फ सरकार से चेहरा जब निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे कुछ बातें करनी चाहिए और बड़ी अहम बातें हैं कि मैं चाह रहा हूं कि वो बातें आपसे शेयर करूं। तो आपसे मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। आई होप कि आप इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहेंगे। ये बात कुछ ऐसी है कि आई नो कि कुछ चेहरे मुरझा जाएंगे, कुछ सोचेंगे कि राशिद तंज कर रहा है, पर ऐसा कतन ही नहीं है कि मैं किसी के ऊपर तंज करूं। मैं अपनी बारे में बताता हूं, मैं अपनी बात को रखकर बताता हूं कि कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जब मैं बैठा हुआ होता हूं या सोने का टाइम होता है, बिस्तर पे जाता हूं, तो थोड़ी देर के लिए मेरे जहन में कुछ बातें आती हैं। मैं चाहता हूं कि वो बातें आपसे शेयर करूं। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा कुछ सोचने लगता हूं कि मेरा वक्त मौत करीब आ चुका है, यानी कि मौत का वक्त मेरा करीब है। और जब मौत का वक्त मेरे करीब है तो मेरे जहन में वो ख्यालात आते हैं कि अगर मैं आज मर गया
اور پھر کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک انسان کو مر کے جانا ہے خدا کی واپس. یہ زندگی امانت ہے، اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے. یہ زندگی واپس ہمیں رب کی اور دینی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ زندگی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ امانت میں خیانت نہیں ہوتی. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میری موت ہو جائے گی، اتنے گناہ کیے ہیں، اتنا گنہگار ہوں میں، جب میری حاضری ہوگی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، جب میرے روبرو سرکار دو جہان ہوں گے، میں ان کے قدموں کی اور ہوں گا. اگر مجھ سے سوال کرے کہ تم سید بھی تھے، تم نے مجھے اپنا نبی مانا، میری امت میں سے بھی تھے، تم سید بھی تھے، اب مجھے یہ بتا کہ تم نے اتنے گناہ کیسے کیے؟ تمہاری ذہن میں وہ تھاٹس آتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم کو کیا جواب دوں گا؟ کیا اس وقت میں نظریں ملا پاؤں گا؟ اگر میرا ہاتھ بندھے رہے، گردن جھکا رہے تو بھی کہوں تو کہوں کیا کہوں گا سرکار دو عالم سے؟ جبکہ سرکار دو عالم نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا تھا قرآن ہدایت کا راستہ ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ نماز ایک ایسا راستہ ہے جو تمہاری یہ دنیا کیا وہ دنیا بھی سنوار دے گا. کیا تجھے نہیں پتا کہ جس دنیا میں تم رہتے تھے وہ ایک جھوٹ، ایک فریب ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ قرآن میں ہر ایک چیز واضح لکھی ہوئی تھی؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ قرآن نے بتایا کہ حلال چیزیں کون سی ہیں، حرام چیزیں کون سی ہیں؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ ہی وہ ہے جو صرف عبادت کے لائق ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ محمد کے بال تو سینے سے لگاتے تھے پر محمد کے آل سے دور تھے؟ تو یہ باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں کہ اگر رسول خدا نے یہ جملہ کہہ دیا کہ تم خود کو میرا امتی بھی کہلواتے ہو اور تم سید بھی تھے، تم نے اتنی نمازیں قضا کی، تجھے نہیں پتا کہ نماز کی قیمت کیا ہے؟ اب میں نماز کی قیمت آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا کہ نماز کی قیمت کیا ہے. نماز کی قیمت یہ ہے کہ ایک شخص مولا امام علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ مولا مجھے بتائے کہ نماز انسان کے اوپر کتنی واجب ہے. مولا امام علیہ السلام مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، نماز اتنی واجب ہے کہ اگر نہر میں تم ڈوب رہے ہو اور وقت اذان ہو اور تم اگر تم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو تو اشاروں سے پڑھو. اگر اشاروں سے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہو کیونکہ خود کو بچانے کے چکر میں، تو تمہارے اوپر نماز اتنی واجب ہے کہ دل میں سوچو کہ وقت نماز ہے اور نماز پڑھنی ہے، اذان آ رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے. میرے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. میرے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اب رکوع میں ہوں، اب سجدے میں ہوں، اب کھڑا ہوں، پھر رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، تشہد میں ہوں. اب میرے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اتنی نماز واجب ہے. تم مجھے بتاؤ کہ تم خود کو امتی کہلواتے تھے، تم جب محمد کا نام آتا تھا جھومتے تھے. محمد دونوں جہان کے سرکار جب کوئی حکم دیتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں. تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ غریب، مسکین، یتیم، بے سہارا، لاچار، بیوہ سے، یتیموں سے محبت کرو؟ تجھے نہیں پتا تھا کہ مولا امام علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ ایک دسترخوان پہ ایک سے زیادہ کوئی کھانا پڑا ہوا ہو تو سمجھنا کہ غریبوں کا حق اس دسترخوان پہ ہے. تجھے نہیں پتا تھا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے؟ تجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے پڑوس کے حقوق کتنے تمہارے اوپر رکھے ہیں؟ تجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے یتیموں کے حقوق تمہارے اوپر کتنے رکھے ہیں؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ فجر کی نماز اگر پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ظہر کی نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، عصر کی نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، مغرب کی نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، عشاء کی نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ تجھے پتا تھا کہ تمہارا نبی پوری رات اللہ کی عبادت کرتا تھا، کبھی سویا نہیں تھا. تمہارا نبی پوری رات اللہ کی عبادت کرتا تھا جسے تہجد کہا جاتا ہے. میرے امتی ہو کر کبھی تو نے نماز پڑھی تہجد؟ تجھے پتا ہے تہجد ہوتی کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، 2 لمحے کے لیے آئینے کے سامنے جاؤ، اپنے چہرے کو دیکھ کر کہو
اور سوچو کہ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم میرے سامنے ہیں، اب میں اس کے سامنے ہوں، اب مجھ سے سوال ہو رہے ہیں، میں جواب کیا دوں گا؟ کیا آپ لوگوں کو مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ دنیا ایک فریب ہے؟ مولا علی علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ مولا جنت کتنی دور ہے؟ مولا مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ 2 قدم پہ۔ کہنے لگا مولا جنت 2 قدم پہ، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں؟ بالکل جنت 2 قدم پہ۔ تو کہنے لگا کہ مولا کیسے؟ مولا امام علیہ السلام مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، 1 قدم تم اپنے نفس کے اوپر رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ نفس ہے کیا؟ یہ خواہشات کی نفس ہے، جس سے خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، جس سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ کون سی خواہشات؟ فار ایگزامپل، میرے پاس برانڈڈ گاڑی ہو، میرے پاس بڑا بنگلہ ہو، میرے نوکر چاکر ہو، دروازہ میری گاڑی کا نوکر کھولے، میرے گھر کی صفائی نوکر کرے، میں باہر نکلوں میرے ساتھ گارڈ ہو، میں شو آف کروں، میرے دسترخوان پہ ہزاروں طعام ہو، لوگ جھک کر مجھے سلام کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات کہ ہمارے احباب و عزیز میرے سامنے جھکے رہے، میں کھڑا رہوں۔ یہ کیا ہے؟ خواہشات۔ پہلی خواہش، مجھے سرکاری نوکری ملی، دل کہے کہ سرکاری نوکری ملے، سرکاری نوکری ملی، اب میری سیلری ہوئی 30,000 روپے، اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ 50 ہو، پھر دل کہے گا 60، 70، 80، 90، 100، 1 لاکھ تک، پھر بھی خواہشات اور بڑے اور بڑے اور زیادہ اور زیادہ، یہاں تک کہ اگر آپ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان ان سے سوال کریں گے نا، یہ بھی کہے گا کہ میری خواہشات ہے۔ اب کیا خواہشات ہو سکتی ہے کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کی اور کیا خواہشات ہو سکتی ہے؟ وہاں پر ابن مولا امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خواہشات بادشاہ کی بھی رہ جاتی ہیں، ضرورتیں غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اب تم خود کو محمد کے غلاموں میں بھی گنتے ہو، محمد کا نام آتا ہے، ہاتھوں کو چومتے ہو، قلب تمہارا وہاں پر ہے، تمہارے ہاتھ، تمہارا ذہن شیطان کی طرف ہے، تم کلمہ محمد کا پڑھتے ہو، اشارے شیطان کے چلتے ہو، تمہاری زبان پہ محمد کا نام ہے، ذہن میں شیطان ہے، اللہ کی دربار میں جاتے ہو، مسجد میں کھڑے ہو، ہاتھ بلند کیے، نماز قائم کی، نماز قائم کرتے ہی دنیا کی سوچیں تمہارے ذہن میں آ گئی۔ کون سی سوچیں؟ اس کو قرضہ دینا ہے، اس سے پیسے لینے ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے ویسا کیوں کیا، دنیا میں یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس لڑکی نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی، اب جیسے نماز ختم کروں گا میں اس سے بات کروں گا، اسے میں کال کروں گا، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے، میرے ماں باپ میرے گھر میں ہی کیوں رہتے ہیں، وہ اپنے گھر میں کیوں نہیں رہتے، وہ ہر بار میرے ہی گھر میں رہتے ہیں، میں اپنی بیوی کو پورا دوں، اپنے ماں باپ کو دوں، اپنے بچوں کو دوں۔ یہ تھاٹس چل رہے ہیں دماغ میں، کب؟ جب نماز میں قائم ہو، یعنی کہ تم اللہ سے مخاطب ہو اور ذہن میں تمہارے صرف دنیا ہے۔ اب بتا وہ نماز تمہاری قبول ہو تو کیسے ہو؟ اب تم دعائیں مانگتے ہو، دعا ہاتھ بلند کر دیے، ہاتھ بلند کرنے سے صرف تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نیت بھی صاف ہونی چاہیے، قلب بھی پاک ہونا چاہیے اور اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے، ایسا رابطہ کہ تمہارے ہاتھ بلند ہو، تمہاری زبان ہلے نہ ہلے پر تمہارے قلب سے اس رب کو پتا چلے کہ تم ہو کون۔ اسے کہتے ہیں محمد کے غلام، اسے کہتے ہیں محمد کے غلام۔ اب ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اب دیکھو محمد کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے۔ سنو، ایک شخص تھا جو یہودی تھا، ایک شخص تھا جو یہودی تھا، جو اپنا گھوڑا بیچنے مدینے میں آیا۔ اب وہ یہودی تھا، اس نے کلمہ تھوڑی پڑھا تھا، اسے تھوڑی پتا تھا کہ محمد کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، اسے اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ اس نے صرف سنا تھا کہ کوئی نبی ہے۔ وہ آیا تھا مدینے میں اپنا گھوڑا بیچنے، رسول خدا کی جیسے ہی اس گھوڑے پہ نظر پڑی، وہ رسول خدا قریب آتے ہیں، قریب آ کر کہنے لگے کہ اے بندہ خدا، اس گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ اتنے درہم اس کی، اتنے دینار اس کی قیمت ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ یہ گھوڑا میری امانت ہے، جو حجرے میں دینار پڑے ہوئے وہ تیری امانت ہے، تم یہاں پر رکو، میں جاتا ہوں، میں جا کر وہ دینار لے کر آتا ہوں، وہ آپ کو دیتا ہوں، میری امانت آپ سے لیتا ہوں۔
وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے. اب وہاں سے کچھ لوگ، غور سے سنیے گا، رسول کے دور میں وہاں سے کچھ لوگ، وہاں سے ان کا گزر ہوا، جاتے جاتے پوچھنے لگے گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھوڑا میں نے بیچ دیا ہے. تو کہنے لگے کس نے خریدا ہے؟ بس ایسے ہی فارملٹی ہوتی ہے نا، جب ہم بھی جاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کتنے میں خریدا، یا یار یہ کتنے کی چیز ہے، یہ کتنے میں، اچھا اس نے کہا بیچ دی تو کہے گا کتنے میں خریدی یا کتنے میں دی. تو انہوں نے فارملٹی کے حوالے سے پوچھا کہ کس نے خریدا؟ تو کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی ہیں، نام مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہے، انہوں نے خرید کیا ہے. وہ کہنے لگے کہ محمد نے خرید کیا ہے. اب وہ جو 3-4 لوگ تھے وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ محمد ایسی کوئی چیز خرید ہی نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے، محمد ایسی کوئی چیز خرید ہی نہیں کرتا جس میں کوئی عیب ہو. یہ گھوڑا محمد نے خرید کیا ہے تو مطلب کہ یہ بے عیب ہے. وہ کہنے لگا کہ یہ گھوڑا ہمیں دے دو. تو وہ یہودی تھا، انہوں نے کہا نہیں میں نے سودا کر دیا ہے. اب وہ یہودی تھا، اس نے محمد پہ کلمہ تھوڑی نہ پڑھا تھا. انہوں نے کہا، وہ جو 3-4 لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، کتنے دیناروں میں جتنے دینار آپ سے محمد نے کہے ہیں نا ان سے ڈبل ہم دیتے ہیں، یہ گھوڑا ہمیں دے دو. تو اس نے کلمہ تھوڑی پڑھا تھا، اسے کیا پتا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، زبان کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ دینار دو، گھوڑا لے جاؤ. انہوں نے ڈبل دینار دیے، گھوڑا لے کر چلے گئے. رسول خدا اتنی دیر میں آتے ہیں، آ کے کہنے لگے کہ اے بندے خدا میرا گھوڑا کہاں ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کون سا گھوڑا، کون سا گھوڑا؟ تو رسول خدا کہنے لگا کہ ابھی ابھی تمہارے اور میرے بیچ میں ایک سودا ہوا، سودا طے پایا. میں نے کہا کہ یہ گھوڑا میری امانت ہے، یہ گھوڑا آپ کے پاس رہے، میں حجرے سے جاتا ہوں، وہاں سے دینار لے کر آتا ہوں، وہ آپ کی امانت ہے، وہ میں لے کر آپ کو دیتا ہوں، یہ گھوڑا آپ میرے حوالے کر دینا. اب گواہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ رسول خدا سے، جن کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، ان سے کہنے لگا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی سودا پایا ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہے، کالے رنگ کا سفید دل والا، آئے ہائے ہائے ہائے، کالے رنگ کا سفید، کالے رنگ کا سفید دل والا ایک شخص آتا ہے، نام ہے اس کا بلال. رسول اللہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر؟ رسول خدا کہنے لگے کہ اے بلال، میں نے اس کے ساتھ گھوڑا خریدا تھا، میرا سودا طے پایا تھا، میں نے ان کو کہا کہ یہ جو میرے حجرے میں دینار پڑے ہوئے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ گھوڑا میری امانت ہے، آپ کے پاس ہے، میں دینار لینے گیا ہوں، اس نے گھوڑا کسی اور کو بیچ دیا. اب کہتا ہے کہ تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ تو بنا سوچے ایک لمحے کے لیے بلال نے کہا کہ میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سودا رسول خدا نے کیا ہے. تو اب وہ جو یہودی تھا، انہوں نے کہنے لگا کہ اے محمد، میں نے تمہارا نام بڑا سنا ہے، میں نے آپ کا نام بڑا سنا ہے کہ آپ بڑے ایماندار دیانتدار ہو. بھلے ہی میں یہودی ہوں پر میں نے آپ کا نام سنا. یہی ہوتا ہے کردار. کہاں پر کافر بھی، جہاں پر کافر بھی گواہی دے، جہاں پر کافر بھی گواہی دے، ایسا ہوتا ہے محمد کا امتی. جس کے کردار کی باتیں دنیا میں چلے اس کو کہتے ہیں محمد کا امتی. چلو بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو میں نے نام آپ کا سنا ہے، بڑے ایماندار ہو، بڑے دیانتدار ہو، مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمارا سودا طے پایا تھا یہ تھا؟ رسول خدا نے مڑ کر بلال کی طرف دیکھا، کہنے لگا کہ بلال بات تو صحیح کہہ رہا ہے، جب ہم دونوں کے بیچ میں سودا طے پایا تھا اس وقت آپ تو نہیں تھے. تو بلال کا جواب سننا. بلال نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے رسول خدا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا خدا ہے کیا میں نے دیکھا؟ آئے ہائے ہائے، آپ نے کہا کہ خدا ہے میں نے دیکھا، آپ نے کہا جنت ہے میں نے دیکھی، تو سودا بھی آپ نے ہی کیا ہے، تو میں کیسے نہ یقین کروں کہ آپ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسول خدا ایسے بولتے ہی نہیں، وہی نازل ہوتی ہے. اب دوسری بات مجھے بڑا غصہ آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں، جب بڑے بڑے علماء، ذلیل و گھٹیا و خوار انسان جو کہتے ہیں مازالہ ثم مازالہ کہ رسول خدا پڑھے لکھے نہیں تھے،
लानत हो ऐसे आलिम पे, लानत हो ऐसे आलिम पे, लानत हो ऐसे उल्मा पे जो कहे कि माज़ाला रसूल खुदा पढ़े लिखे नहीं थे। अगर रसूल खुदा पढ़े लिखे नहीं थे तो मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात का जवाब दें कि आज के रावी जिन्होंने रसूल खुदा की सिर्फ थूक अपनी जबान तक लगाई, उनके पास तो इल्म आ गया, पर जिसके लिए फिर रसूल खुदा ने कहा क्यों कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अगर इल्म पढ़े लिखे नहीं थे तो रसूल खुदा ने कैसे कहा कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है? खुदा के लिए, खुदा और खुदा के रसूल के लिए, रसूल खुदा को खुद जैसा हम जैसा ना समझो, वो नूर है, वो नूर है। और दूसरी बात, बाज़ोक दफा लोग इस्लाम की ओर नहीं जाते, इस्लाम से बहुत दूर है, उनको पता ही नहीं है का। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप 1000 में से 985 लोग आपको यही कहेंगे कि जिस दिन रसूलुल्लाह की विलादत है विसाल भी उसी दिन है। गलत है ये। रसूल खुदा की विसाल, रसूल खुदा ने इस दुनिया से कूच की, वो उसी दिन नहीं की। अगर उसी दिन की तो फिर आप जो मीलाद मनाते हैं क्या उनकी विसाल का मनाते हैं? रसूल खुदा की विसाल उस दिन नहीं है। रसूल खुदा जब पैदा हुए हैं तो सुना है कि मंडे का दिन था, यानी कि पीर का दिन, ठीक हो गया। और जब विसाल है तो 28 सफर है। रसूल खुदा की इस दुनिया से कूच करने का वक्त है 28 सफर। उसी दिन पैदा हुए, उसी ही दिन विसाल। ये जहालत है, ये लोगों की तरफ से फैलाई हुई बातें हैं। ये नसारा, ये यहूदी लोग ये बातें फैलाते हैं। अरे वो तो नूर है, वो तो सरकार है। आदम अलैहिस्सलाम, कुरान क्या कहता है कि हमने आदम को अपने हाथों से बनाया, हमने आदम को अपने हाथों से बनाया, हमने आदम को अपने हाथों से बनाया। अल्लाह के अगर हाथ होते तो बाहें होती, बाहें होती तो जिस्म होता, जिस्म होता तो अल्लाह होता ही ना। फिर अल्लाह कैसे कुरान में कहता है कि हम जमा लफ्ज हो गया। मैंने, एक मिनट, ये मोबाइल मैंने बनाई है, ये बात ये मोबाइल मैंने बनाई है। अब यहां पर अगर जमा करो, ये मोबाइल हमने बनाई है, ये हो गया ना जमा, हमने बनाई है। अब कुरान कहता है कि आदम को हमने अपने हाथों से बनाया। अल्लाह के तो हाथ ही नहीं है। ये ऐसे हाथ थे कौन से जिनको जिन हाथों ने आदम को बनाया है। आदम अलैहिस्सलाम की जब तुर्के आला हुई, गलती नहीं कहा जाता नबी की, अगर कोई हुई तो गलती नहीं होती, तुर्के आला होता है। अब उनसे तुर्के आला ये हुआ कि कनक का दाना खाया, फिर जन्नत से जमीन पर भेज दिया, कपड़े उतार दिए गए, ऐसे ही जमीन पर भेज दिया गया। जन्नत के कपड़े, गौर से सुनिएगा, जन्नत के कपड़े वहां पर ठहराए, ऐसे भेजा गया। जब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा हसन और हुसैन से, जब इमाम हसन और इमाम हुसैन ने कहा कि अम्मा हमारे ईद के कपड़े कहाँ हैं, हाय मैं कुर्बान जाऊं, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा मेरे बेटे हसन, मेरे बेटे हुसैन, तुम्हारे कपड़े जन्नत से आ रहे। बस ऐसा कहा, तुम्हारे कपड़े जन्नत से आ रहे, बस इतना कहना था। अल्लाह ने जिब्राइल को कहा, ए जिब्राइल आज उहदे यहाँ पर छोड़ के नौकर और दर्जी बनकर दरवाजे ज़हरा पे जाना, दस्तक देके ये जोड़े ज़हरा के दरवाजे पे दे के आना, पर याद रखना दर्जी बन के जाना, जिब्राइल नहीं। कुर्बान जाऊं। अब मुझे बताएं, जो मोहम्मद के बालों से तो इतनी मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद के बालों से तो इतनी मोहब्बत करते हैं, पर मोहम्मद के आल से मोहब्बत नहीं करते, उनसे बुग़्ज़ रहता है। मिलाद मनाते हैं, मुहर्रम नहीं। क्यों मुहर्रम नहीं मनाते? रोना बिदअत है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर रोना बिदअत है तो फिर आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे रसूल खुदा ने इमाम हुसैन को अपने हाथों पर लेकर रोना शुरू किया। फातिमा ज़हरा ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हैं? रसूल खुदा ने कहा, ज़हरा आज ऐसा फरिश्ता नाज़िल हुआ है जो कभी
नाजिल नहीं हुआ। बाबा क्या कहता है फरिश्ता? कह रहा ज़हरा, ये फरिश्ता कहता है कि ये तुम्हारा नवासा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया जाएगा। ज़हरा कहती हैं बाबा क्या मैं होंगी? ज़हरा तुम नहीं होगी। बाबा आप नहीं। ज़हरा मैं भी नहीं होऊंगा। बाबा अली भी नहीं होंगे। बाबा हसन भी नहीं होंगे। तो बाबा मेरे हुसैन के पास कौन होगा? रसूल खुदा कहते हैं कि मेरी उम्मत में से मेरे उम्मती, यहां पर कहा गया है कि कोई ऐसी कौम पैदा करूंगा। ये लफ्ज कौम नहीं है, ये है उम्मती। असल उम्मती वही है जो गमे हुसैन मनाए। आप एक बात ज़हन में रखें कि जिसके लिए रसूल खुदा खुद रो रहा हो उसके ऊपर रोना बिद्दत नहीं होता। मैं ये बातें आपकी इस्लाह के लिए कर रहा हूं, ये बातें आपके जहन तक पहुंचाने के लिए कि जितना इल्म मेरे पास है वो इल्म आप तक पहुंचाओ। तो इन बातों को जरा गौर कीजिएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिलाद मनाने पे भी पाबंदी रखते हैं कि आप मिलाद क्यों मनाते हैं? क्यों ना मनाए मिलाद, क्यों ना मनाए? मैं तो अभी वो बात कंटिन्यू नहीं की, खत्म नहीं हुई, अभी कंटिन्यू है। जो वाली बात मैं आपको बता रहा था उस बात को भी कंटिन्यू करते हैं। पर मिलाद क्यों ना मनाए? अल्लाह कहता है कि आदम को हमने अपने हाथों से बनाया है। अब ये हाथ किसके हैं? जब आदम अलैहिस्सलाम को तुर्की-उला होने पे जमीन पे भेज दिया, तब आदम अलैहिस्सलाम की मुआफी कैसे होती है कि वो फिर वापस जन्नत में जाता है? आप मुझे बताएं कि उनकी मुआफी कैसे होती है? अल्लाह कहता है आए आदम, मैंने तुझे जो इस्म याद करवाए थे वो याद कर, उनको वसीला करके वापस आ। वो कौन से ऐसे इस्म थे जो लोहे महफूज पे लिखे हुए थे? वो पंजतन पाक के इस्म थे। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, औरतों के सरदार बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन ने मुज्तबा, इमाम हुसैन शहीद करबला। इन 5 हस्तियों का सदका देकर तुम्हारी दुआ कबूल होगी। आदम ने हाथ बुलंद किए, दुआ मांगी, या रब तुझे फिला 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 इब्ने फिला का वास्ता मुझे माफ कर। अल्लाह ने माफ कर दिया और फिर माफी कबूल होगी, वापस चला गया जन्नत में। अब मुझे बताएं कि ये हाथ कौन से थे जिन हाथों ने आदम को बनाया? ये हाथ इस ही नबी के थे, इस ही पंजतन के थे। भाई आप किसी के भी सर पे रखो कुरान और कहो ये जो दुनिया बनी है ये किसके सदके बनी है, तो तुम्हें कहेगा कि मोहम्मद मुस्तफा के सदके। तो कहें आप कहते हो कि नबी 40 साल बाद बना है। जब नबी 40 साल बाद बना है तो फिर दुनिया इसके लिए कैसे बनी? सवाल है ना कि नबी अगर 40 साल के बाद बना है तो दुनिया इसके लिए कैसे बन सकती है? दुनिया तो उसी के लिए बनेगी जो अजल से होगा। अब अजल से अगर देखो तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्लीक हुए, अजल से पहले यही पंजतन तख्लीक हुए, उसके बाद ये दुनिया, उसके बाद ये आदम, फिर उनका नूर आदम के शुजरे में। आदम, जब अल्लाह ने कहा ना कि मैं जब आदम के अंदर रूह फूंकूं तो तमाम जो भी फरिश्ते हैं सजदा करे। वहां पर शैतान भी था, इब्लीस भी था। इब्लीस ने सजदा नहीं किया, घमंड किया कि मैं आग, मट्टी, पानी का बना हुआ, मैं सिर्फ मट्टी वाले को कैसे सजदा कर सकता हूं। अल्लाह ने लानतें, इब्लीस ने इतनी इबादतें की जिसकी अंत नहीं, यानी कि इतनी इबादतें कि एक सजदा 70-100 साल या 70,000 सालों तक का एक सजदा था। किसका? इब्लीस का। आज आप भी लानतें देते हैं, हम भी लानतें देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की बनाई गई वहदानियत को उसने झुटलाया, अल्लाह के हुक्म को झुटलाया, अल्लाह ने दूर कर दिया। क्या खुदा को पता नहीं था? क्या खुदा को पता नहीं था कि ये आगे चलकर इब्लीस होगा, ये सजदा नहीं करेगा, इनकारी होगा? पता था ना, पर अल्लाह ने साथ रखा, क्योंकि जिसका जैसे वक्त आता है बज़ाहिर तब उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। और उसके बाद फिर क्या नाम है, इब्लीस को
دھکیل دیا تمام. جب یہ نور تخلیق کیا نا آدم علیہ السلام میں، نور پنجتن کا نور تخلیق کیا نا، پہلے پیچھے سے تھا، پہلے پیچھے سے نور تخلیق کیا. جب پیچھے سے نور تخلیق کیا تو اس کے بعد سارے فرشتے پیچھے چلے گئے سجدہ کرنے کے لیے. پھر آگے آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ ایسا کیا ہے کہ سارے فرشتے پیچھے چلے گئے. پھر اللہ نے پیشانی میں دیا یہ پنجتن کا نور، سارے فرشتے واپس آئے، سجدہ کرنے لگے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام پھر کہتا ہے کہ یا رب یہ ایسا کون سا نور ہے میں بھی دیکھوں. پھر اللہ ان کے 5 انگلیوں میں وہ نور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آگے چل کے یہ تجھ سے ہوں گے. ایسے بنے ہیں ہمارے نبی جس کے میں کہتا ہوں کہ ایک منقبت بھی پروگرام میں شامل کی جائے تو بہتر ہوگا. ناؤ ٹیک کیئر بابا، اللہ حافظ، گڈ نائٹ، شبہ خیر، خدا حافظ، ناصر حیدر، حیدر فی امان اللہ، نعرہ حیدری.